الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہو۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سودا نہیں کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، گانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی۔ بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لی ہیں پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جا کے نہ مینوں ٹوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے،
اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا، تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، جذبات خاص رشتہ، تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے، یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھلا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ بزرگ ہیں میں جوان، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں، نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت، جو پہلے سے صدیق میرے صدیق نہیں صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے، حضرت بکر صدیق کہتے ہیں قسم اٹھا کے، میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلن دکھائی دینے لگے ہیں، قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، میں نے کہا ضرورت نہیں وہ تو پہلے ہی صدیق، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہے، اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں، فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے، کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر، ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں، اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں، اب آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں، سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات ہیں، حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے، ان کا وہ ذوق شوق، والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے، تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے۔
कुछ चीजें और भी हैं जो हमारे लिए काबिल तवज्जो हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर ने मुबारक दी, फरमाया अबू बकर बड़ी हो। हमारे वालिद मुसलमान हो गए तो ये उस वक्त उनकी कैफियत थी, जज्बात थे, वो रो पड़े। रो के कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आज बड़ा ही खुश हूं। फिर हुजूर का हाथ थाम के चूम के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अगर आपके चचाओं में से कोई कलमा पढ़ लेता तो मैं इससे भी ज्यादा खुश होता, मैं और ज्यादा राजी होता, इसलिए कि उनके आने से आपकी खुशी होना थी। दोस्तों, हुजूर की औलाद पाक के साथ सैयद का ना सही अकीदा होना शर्त है, बाकी आप उसका इकराम करें और आपको लुत्फ आएगा जब आपका मिजाज, आपकी तबीयत अदब वाली हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं करार में। बाकी बदगुमानियां हैं जिंदगी में, जितनी मर्जी पैदा कर लें, जिसके बारे में मर्जी पैदा कर लें, जिस तरह करके मर्जी कर लें, लेकिन अब इन लोगों के साथ इकराम। और दूसरी बात, एक तो मोहब्बत, दूसरी बात एहतराम। एहतराम देने से ना इंसान महसूस होता है कि ये बंदा साहिब इज्जत है जो किसी की इज्जत कर रहा है। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हुजूर की बारगाह में लोग बैठे थे तो जगह बज़ाहिर कुछ गुंजाइश कम रखती थी, रश ज्यादा हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर बिल्कुल हुजूर के पहलू में बैठे हैं, बिल्कुल करीब। वो आज भी हुजूर के पहलू मुबारक में ही है, बिल्कुल करीब बैठे थे। अचानक मौला अली शेर खुदा आ गए। सब सहाबा उठना चाह रहे थे, उठने को तैयार थे, जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही मौला अली आए सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे, उनका बाजू थामा, ला के हुजूर के करीब बिठाया और कोई तबसरा नहीं, किसी शख्स ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो हुजूर की बारगाह से सहाबा यूं बैठते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे। किसी ने कोई कलाम नहीं किया, कोई नहीं किया, लेकिन अल्लाह के महबूब खुद ही बोले। हुजूर फरमाने लगे देखा तुमने, मेरी तरफ देखिए जी। फरमाया देखा तुमने अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, किस तरह एहतराम किया, बिठाया। फिर हुजूर फरमाने लगे इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, जो साहिब इकराम लोग होते हैं वही किसी का एहतराम करते हैं। तो अपने घर के अंदर बैठ के जब हम अहले बैत नबूवत का तज़किरा करेंगे, बावुजू हो के, सलीके के साथ, जब कुछ इसाले सवाब के लिए कुछ न्याज हमारे सामने पड़ी होगी, हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, देखिए हमने कितना कुछ शुरू कर लिया, चंद सालों में सालगिरह इस तरह आम हुई है कि जरूरी हिस्सा बन गई है। और एक एक बंदे की 2-2 सालगिरहें, एक अपनी शादी की, डबल सालगिरह हो रही है और पूरा उसका एहतमाम होता है, उस पर एहतजाज हो जाता है अगर आप ये काम न करें। इस तरह ये हमारे यहाँ चीजें आई हैं और पूरी तरह हमारे कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा बन गई हैं। हमारा कल्चर तो सहाबा और अहले बैत का प्यार था, औलिया अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत हमारा कल्चर था। तो एक तो तेजी से नौजवान उधर निकल गए। और फिर लुत्फ की बात यह है, कभी को बंदा फतवा पूछने नहीं आया कि मौलाना वो बच्चे कह रहे हैं सालगिरह करनी है तो कर लें। न कभी किसी ने ये पूछा है कि केक की भी कोई असल मौजूद है कि नहीं, न किसी ने ये पूछा है कि दीगर जो लवाजमात होंगे वो भी कहीं से आए हैं कि नहीं। हालांकि कोई एक चीज भी उसमें से कज़ा होती, सारी पूरी की जाती। दोस्तों, कभी भी अपनी रिवायात को जाया ना करें, अपनी निस्बतों का, अपने ताल्लुकात का, अपने मामलात का पूरा एहतराम करें। दूसरी बात, हमारे ना, जैसे मैंने शुरू में कहा, ज्यादा परेशानियां घरों के अंदर हैं। ढेर सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो घरों के अंदर से टूट गए तो बेचारे बाहर भी कुछ नहीं कर सके। इंसान कामयाब उस वक्त होता है जब अपने घर के अंदर वो बेहतरीन अखलाकी कदरें तामीर करने में कामयाब हो जाता है। हमारे यहाँ ये रिवाज आया है कि लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी करो, बच्चे जो मांगे उन्हें फराहम करो, हर किस्म की उनकी ख्वाहिश पूरी करो। उसका नतीजा ये है कि जिस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जिस मुल्क में लोग आफत का शिकार हैं, उस मुल्क में नए मॉडल की गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। जो नए मॉडल का मोबाइल आएगा वो नहीं मिलेगा, पुराना मिल जाएगा। हालांकि साथ हम अपील कर रहे हैं कि चंदा दिया जाए सैलाब ज़दगान, और उसके साथ जो हमारी जाती ख्वाहिशात हैं वो भी पूरे उरूज पे। हम समझते हैं शायद बहुत ज्यादा दौलत से, अच्छा ये बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि बच्चों को पूरी आसानियां दे दो तो फिर माहौल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तजर्बे के बाद फिर नतीजा निकलता है, जब पूरी दौलत आ जाती है
اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیے نا، یہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ اب ترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے۔ شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دے، ایک وقت، اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے۔ وہ زیور پہنے، جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں۔ یہ دو چیزیں آئیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے۔ محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے۔ کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا، محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں۔ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا؟ آپ جس قوم بند ہو جانے پر احتجاج سوچتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ ہم جہاں یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم۔ وہ جناب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، یہ کوئی کمال؟ یہ اس طرح اپنا کیوڑ سے بند کر لینا کا کہ جناب ہم نے کسی کے لڑائی میں تو دروازہ بند کر لیتا ہے اگر رشتے دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو۔ لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو دار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے، پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے۔ حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی حضور کی۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی، تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمجھ، تو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کو؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، مسلسل آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل۔ حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی۔
روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے. کہیں سے جوں لائے مولا علی, سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں. اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا, دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی, میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں, کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا, میں مسکین ہوں, کچھ لینے آیا ہوں. حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا, صبح سے بچوں کا روزہ ہے, وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا. کھجور پانی سے افطار, کھجور پانی سے سحری. اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے. وقت آیا دوپہر کا, وقت آیا شام کا. اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا, اناج کا, جوں کا پیٹ میں نہیں گیا. جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا, دروازے پہ صدا آئی, قیدی ہوں, آج ہی رہا ہوا ہوں, یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, پردیسی ہوں, مجھے اگر کھانا مل جائے. اٹھایا کھانا, اس قیدی کو تھما دیا. تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں. یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں, دروازے پہ صدا. اے محبوب کے گھر والوں, یتیم ہوں, باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا. شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا. او بھائی, جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ کے انہیں جاری کرائے اور شام سے انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا. روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لگ اور مرضی نہیں تو جاؤ, میں احتجاج کر رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں, اور جن کی سن جاری ہونا ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا, یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے, کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے, سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے. کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ, رونا دھونا کس بات کا ہے, دکھ کس بات کے ہیں, کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز المال میں ایک حدیث ہے اور 2 جملے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں. حضور تشریف لائے, 2 جملے بیان کیے, مقدس آنکھوں میں آنسو آئے اور صرف 2 باتیں. کہا فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر, اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو عطا فرمائے گا, یہ برداشت کر. آپ کو ملے گا نا بخاری میں, سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا. تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یار میں غلام تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار 34 بار پڑھا کر. جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی, مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے ہیں. جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب. اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر, ایک بات بڑی عجیب ہے. پچھلے صفحے پر سب نے لکھا ہے کہ کئی مہینے چولہا نہیں جلا, سبھی نے لکھا ہے, اور یہ فخر بھی اختیاری ہے. کئی مہینے چولہا نہیں جلا, یہ سبھی نے لکھا ہے. لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا, لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا
پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. اس کے لیے عجیب انداز ہے. بھئی آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ مہینہ گھر میں چولہا، لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی. امام حسین کے پاس سائل آ گیا. ہمارے ہاں نا لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں. کبھی گاڑی میں آ جائے نا وہ اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا. ویسے تو اب بہت سارے ٹول پلازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ دو ہی نا، یہ سارے پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے، تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں، یہ مانگتے کیوں ہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں بیسیوں لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے کہ داد رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جھونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا، وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے جھونپڑیاں لگا لی. تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال، کلے ٹور آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے ہیں، کئی دنوں سے میں گزرتا. تو کہنے لگے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا ہے تم کس حال میں ہو؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے. کبھی نہیں پوچھا ہم نے، اور واقعی کبھی نہیں پوچھا. وہ کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بیچ میں سے بچے جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب آپ حالات کا رخ صحیح طور پہ نہیں موڑیں گے تو غلط جگہ مڑ جائے گا. عام دام برسر مطلب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہ 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں، جب ہمارا بچہ بھی نہیں لیتا وہ کہتا ہے اس کی تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، یہ کیسے لے لیں؟ وہ ہم نے علیحدہ کیے ہوتے ہیں، وہ دینے ہیں فقیروں کو. امام حسین کے پاس بھی سائل آیا، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. سائل آیا، اس نے آ کے کچھ مانگا. اسے پتا تھا 1-2 دینار مجھے ملیں گے، ہر جگہ سے ایسے ہی ملتے ہیں، پر سمجھ نہیں تھی نا دروازہ کون سا ہے. اس سے طلب کرتا تھا مختلف لوگوں سے، یہاں بھی آ گیا. اب یہاں کمال دیکھیں، جو بات میں نے عرض کی اس پر غور کریں. جب اس نے کچھ مانگا تو امام فرمانے لگے یار لطف کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ظاہری طور پر 1 دینار بھی نہیں تجھے دینے کو، تو ذرا بیٹھ جا، امید ہے اللہ کو بندوبست کرے گا. وہ شخص کہتا میں بیٹھا رہا، اور بیٹھا رہا تو مجھے کچھ گھنٹے بیٹھنا پڑا. کچھ گھنٹوں کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ہر تھیلی میں 1,000 اشرفی. میرا یہ خیال تھا کہ 1-2 مجھے مل جائے گی، میرا کام چل جائے گا. لیکن کہتے ہیں میں نے بھی اس طرح کے نور بھرے لوگ پہلی دفعہ دیکھے. امام علی مقام نے 5 اٹھائیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ اندر ظاہراً ایک بھی موجود نہیں. وہ 5 اٹھائیں تھیلیاں 5,000 اشرفیاں، اور مجھے تھما کے کیا ہیں فاطمہ کے جگر پارے. کہنے لگے معاف کرنا تمہیں انتظار کرنے میں دشواری ہوئی، تمہیں دقت کا سامنا کرنا پڑا، یہی ہے ذوق عبادت انتہا ساغر. او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. آپ یقین کریں وہ والا لنگر درویشوں کے لیے، وہ والا لنگر طالب علموں کے لیے جب کوئی سنجیدہ آدمی نہیں کھاتا، کوئی سنجیدہ آدمی. کبھی کبھی تو ایسے غصہ، میں نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے تو مدرسے کے دروازے پہ ایک صاحب کھڑے تھے، گاڑی سے نکلے، موبائل اور چابیاں ہاتھ میں. مجھے کہنے پیر صاحب کدھر چلے ہو؟ نے کہا آپ کام بتائیں. کہنے لگے وہ ساڑی شادی سی تو او 1-2 دیگاں بعد گئی نے تو منڈا کر لو لے ہوئے طالب علماں لئی. میں نے اسے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہاں روٹی نہیں پکتی؟ ود گئی نے تو طالب. خبردار آج کے بعد اس طرح کا کوئی رویہ لے کے تو نے مدرسے کا رخ کیا. ان لوگوں کو تو کیا سمجھتا ہے یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے. سانو تخت ہزارے دلوں کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے آ. سانو کی لگے کسی اور دے نال کروں لے تو رضا اور بلا میں بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین کا نہیں. یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ جناب وہ بچے آئے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، دیکھ ذرا لیٹ ہے لہذا اس طرح کرو 2-2 سپارے اور پڑھ لو. یہ کہ آپ نے کبھی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں تو کبھی کہا ہے جناب تھوڑی دیر بیٹھے کھانا لیٹ ہے؟ یہ رویہ ہمارا مذہب کے ساتھ، درویش کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. تو ایک تو اہل بیت کا پیار، دوسرا احترام، تیسرا گھروں میں سادگی، چوتھا مزاج سخاوت کا. 5ویں اور آخری بات سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں.
زندگی میں دو ہی سواریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے، دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صبر، دوسرا استقامت۔ ہمیں نہ سویرے انقلاب چاہیے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں ابھی کام کیا تو حالات صحیح ہوئے کیوں نہیں؟ وقت لگتا ہے۔ صبر کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 100 جگہ پہ ہے، اور احادیث جمع کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید 500 مرتبہ حدیث پاک میں حضور نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بہترین زاد راہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا ایک دفعہ کہ جناب طبیعت میں قرار نہیں، بے سکونی رہتی ہے، آپ صبر کا کہہ تو دیتے ہیں پر کام مشکل ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے گرمیوں کا روزہ ہو تو ایک بندہ تلخی کرنے لگ جائے کہ بڑا لگ رہا ہے، بڑا شور کرے، تو اس کے شور کرنے سے روزہ زور کے وقت تو نہیں نہ کھل جانا، اس کے واہ ویلا کرنے سے 4 بجے مغرب کی اذان ہے تو کرے جتنا کرنا ہے، روزہ تو مغرب میں کھلے گا۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اپنے وقت پہ، آپ کسی بھی قابل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کبھی نہیں آپ کو کہے گا کہ یہ بوتل سیرپ کی لے جاؤ، آج ہی پی لو، شام تک ٹھیک ہو جاؤ، یہ سارا پتا گولیوں کا کھا لو، شام کو ٹھیک کہتا ہے ڈاکٹر۔ وہ کہتا ہے یہ دوائی کھائیں، ایک گولی صبح لیں، ایک شام کو لیں، یہ سیرپ پئیں، پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو 10 دن کے بعد آنا۔ وہ آپ کو گنجائش، ہمیں بڑی جلدی ہے بھائی، نظریے کا سچا ہونا ضروری ہے، آپ کے ضمیر کا مطمئن ہونا ضروری ہے، سویرے انقلاب آنا ضروری نہیں۔ کربلا کے میدان میں تلواروں سے مقابلہ ہی نہیں، نیزوں سے نہیں، تیروں سے نہیں، 22,000 کے لشکر کبھی 80-90 سے بھی مقابلہ ہوا، کبھی 70-72 سے بھی۔ صرف 2 چیزیں لڑ رہی تھی، ایک طرف اسلحہ تھا، دوسری طرف آل رسول کا صبر تھا۔ لیکن آپ دیکھ لو، تلواریں اور صبر آپس میں ٹکرائے، تلواریں ہار گئیں، حسین کا صبر جیت گیا، صبر جیت گیا، استقامت جیت گئی۔ ان خیموں میں 3 دن تک پانی اور کھانا نہیں آیا، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ اذان کی آواز پوری طرح گونجی، امامت امام حسین نے ہر نماز کی کرائی، کسی جگہ بھی وہ کمزور دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب لڑنے کے لیے میدان میں تو امامہ باندھ کے بیٹھے، تلوار نے گلے میں، پوری ہمت سے جگہ جگہ رونا، اپنے آپ کو کمزور کر لینا، جگہ جگہ دکھڑے بیان کرنا، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ انسان جب مضبوط ہوتا ہے، بار ہوتا ہے، تو اپنے دکھڑے یا رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے یا رسول کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ آپ کمزور ہو جائیں گے، زندگی میں تھوڑا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ حالات ایسے بھی آئیں کہ جناب یوسف کو جیل جانا پڑے، ہو سکتا ہے حالات ایسے بھی آئیں، لیکن اگر رب پر توکل مضبوط ہو نا، تو جس ملک کے وہ قیدی تھے، رب نے اسی ملک کا انہیں حکمران بنا دیا۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سفر کرنے میں انسان کا عزم۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی روڑا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، میں یہ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھا، سندھ کے سفر پہ تھا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لو یار اب آسانی ہو گئی، لاہور تک موٹر وے ہے۔ تو کئی دفعہ بندہ شاگردوں سے، مریدوں سے بھی تو سبق سیکھتا ہے نا، اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہو۔ تو مجھے اس نے بڑا سبق دیا، کہنے لگا حضرت صاحب اے مشکل جی، کیونکہ اس روڈ پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ جس پہ کچھ سپیڈ بریکر ہو، کچھ چنگجی آ جائے، کوئی رکشہ آ جائے، تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو مجھے ان بات کی سمجھ آئی، میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی ٹینشن نہ آئے، وہ سونا چاہتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آئیں گے بہت سارے روڑے گزرتے جائیں گے۔ میرے دادا جی کہا کرتے تھے گھوڑا کبھی دوڑتا رہے نا تو اس کے پیروں کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیاں 2-4 منٹ کے لیے چمٹتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں۔ اگر کھڑا ہو جائے تو درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے اور حالات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ صبر، حوصلہ، جہد، سفر مسلسل رہے، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے۔ امام حسین شہید ہو گئے تھے، پر یزید تو 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا، وہ تو 4 سال رہا، سویرے انقلاب نہیں آیا۔
لیکن آج حال یہ ہے کہ یزید کا نام گالی بن گیا ہے. آج حال یہ ہے کہ جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کھل کے نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ چھپتے پھرتے جن کے دلوں میں کئی معاذ اللہ گنجائش بھی ہے. وقت لگتا ہے چیزوں کو، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین.